بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ عید مباہلہ کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے۔ ناظرین، ہجری کا نواں سال ہے، مکہ معظمہ سر ہو گیا، طائف فتح ہو چکا ہے، یمن، عمان اور اس کے دوسرے علاقے بھی توحید کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ حجاز اور یمن کے درمیان واقع نجران نامی ایک جگہ ہے جہاں عیسائی مقیم ہیں، اور شمالی افریقہ اور قیصر روم کی عیسائی حکومتیں ان نجرانی عیسائیوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ان میں توحید کے پرچم تلے آنے کی سعادت حاصل کرنے کا جذبہ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر بھی رسولوں کے سردار رحمت للعالمین اللہ کے حبیب ان پر مہربان ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں جن ملکوں کو خطوط بھیجے تھے ان میں نجران کے راہب بھی شامل ہیں۔ جب نجران کے پادریوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا تو انہوں نے علاقوں کے تمام سرداروں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط سے آگاہ کیا اور کہا ہمیں غور و فکر کے بعد ہی اس خط کا جواب دینا ہوگا۔ آخر کار بڑی جدوجہد کے بعد طے یہ ہوا کہ اہل علم کا ایک گروہ مدینے جائے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے نجران سے 14 آدمیوں کا ایک گروہ جس میں عاقب، سید اور ابو حارثہ کی سرپرستی میں روانہ ہوا۔ ان میں ابو حارثہ عیسائی دنیا کا مشہور عالم تھا اور سید اور عاقب دونوں تدبیر اور معاملہ فہمی میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ جب یہ گروہ مدینے میں داخل ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر تم مسلمان ہو تو تم لوگ حرام غذا کیوں کھاتے ہو؟ صلیب کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ عبادت تو صرف ایک خدا کی ہوتی ہے اور خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی تو اسلام ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بے شک عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا، اور اس مٹی کے پتلے میں جان پیدا ہو گئی۔ تمام دلیلوں کے باوجود بھی نجران کے عیسائی رہنماؤں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ کٹ حجتی پر اتر آئے۔ چنانچہ خدا کا حکم ہوا کہ اے رسول، جب تمہارے پاس علم یعنی قرآن آ چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے حجت کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ اس طرح فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 قرآن مجید میں موجود ہے۔ غرض کے بات قسم اور مباہلے پر ٹھہری، چنانچہ انہوں نے مباہلہ طے کر لیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور باطل کی بے نظیر فرق قائم کرنی ہے، علم و عمل کا امتحان لینا ہے، ظاہر اور باطن کا مظاہرہ کرنا ہے، دو آسمانی ادیان کے ماننے والوں کی حقیقت کو عیاں کرنا ہے کہ کس کا آسمانی دین کے ساتھ ابھی بھی رشتہ یعنی رابطہ برقرار ہے اور کس نے یہ رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ غرض طے یہ ہوا کہ کل سورج کے طلوع ہونے کے بعد شہر سے باہر مدینے کے مشرق میں موجود ایک صحرا میں ملتے ہیں۔ یہ خبر سارے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اہل بیت رسول صبح گھر سے اس شان سے نکلے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے، امام حسین علیہ السلام ان کی گود میں، آپ نے اپنے نواسے ہوئے چھوٹے نواسے کو اپنی گود میں لیا، امام حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ جب آپ اس شان سے میدان مباہلہ میں بڑھنے لگے اور آگے آئے تو نصارہ کا سردار عاقب انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو یقیناً وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ بس اسی میں خیریت ہے کہ مباہلے سے ہاتھ اٹھا لو، ورنہ قیامت تک نسل نصارہ میں کوئی زندہ نہ بچے گا۔ آخر کار اہل نجران نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، میدان سے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ آج ہم سے مقابلہ کر لیتے یا مباہلہ کر لیتے تو خدا کی قسم انہیں جانوروں کی شکل میں اللہ بدل دیتا
اور یہ میدان آگ بن جاتی اور نجران کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچتا۔ یہ کامیابی تاریخ عالم میں اپنے لحاظ سے الگ ہے۔ اہل نجران نے مباہلہ کرنے سے انکار کر کے اپنی شکست کا اعلان خود کر دیا اور اسلام کی کامیابی کا اعلان کر دیا، اور انہیں اپنے عقیدے کی سچائی اور اعتماد اگر انہیں ہوتا تو کبھی بھی یہ مباہلے سے نہ بھاگتے۔ ناظرین، مباہلہ وما ینطق عن الہوا کی سند پانے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کی حقانیت اور امامت کی تصدیق کا نام ہے۔ مباہلہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا اسلام پر آنے والی ہر آنچ پر قربان ہونے کے لیے الہی منشور کا نام ہے۔ مباہلہ سچوں کی جھوٹوں پر کامیابی و کامرانی کا نام ہے۔ مباہلہ کا ایک اہم پیغام یہی ہے کہ زبانی دعوے اور لن ترانیوں سے دشمن کو پسپا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اپنے کردار کو اتنا وزنی بنانے کی ضرورت ہے کہ دشمن بھی حقانیت کے اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مباہلہ تاریخ اسلام کا وہ روشن چہرہ ہے جس پر نظر کر کے آنے والی نسلیں حق و باطل کی تمیز کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم عید مباہلہ کے دن ان تمام اعمال کو بجا لانے کی کوشش کریں جس کو تواریخ میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا چاہیے۔ اس موقع پر ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی ٹیم کی جانب سے، اور گزارش ہیں کہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اجازت دیں۔ خدا حافظ۔